ایک پرانی حویلی جسے گاؤں والے جن کی حویلی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں ایک جن خزانے کا رکھوالا ہے، وہ خزانہ جسے آج تک کوئی سینہ لوٹ نہ پائی ہو۔ لیکن آج دیکھیں گے سمیر نام کا نوجوان اور اس کی دوست ریا کیسے اس خزانے کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے کون لوٹا گا خزانہ؟ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لوگ رات کے 10 بجتے ہی ڈر کے مارے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے تھے، اس گاؤں میں ایک حویلی کھڑی تھی۔ یہ حویلی صدیوں سے بند پڑی تھی اور گاؤں والے اسے جن کی حویلی کہتے تھے کہ اس حویلی میں ایک جن رہتا ہے جو ایک بڑے سے خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ گاؤں کے دو دوست سمیر اور ریا جو ہمیشہ نئے نئے ایڈونچر کے کھوج میں رہتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے تک پہنچیں گے اور وہ خزانہ اس جن سے چھین لیں گے۔ سمیر ایک ہمت والا لڑکا اور ریا جو تھوڑی سی ڈرپک تھی پر دل کی سچی تھی، وہ دونوں اماوس کی رات حویلی میں گھسنے کے لیے نکلے۔ ان کے پاس ایک پرانا نقشہ تھا جو سمیر کے نانا کی صندوق سے سمیر کو ملا تھا۔ انہیں نقشہ بتا رہا تھا کہ حویلی کے تل دوار میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دونوں جب حویلی کے دروازے پر پہنچے، تاروں کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی انہیں ایک ٹھنڈی ہوا نے جھنجھوڑ لیا اور اندر کا ماحول اتنا بھیانک تھا کہ ریا کو ادھر ہی چکر آ گیا۔ حویلی کے اندر پرانے جھاڑ فنوس لٹک رہے تھے، دیواروں پر سائے لہرا رہے تھے اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں تلدوار کی اور بڑھے، ایک دھیمی سی آواز آئی جیسے کوئی زنجیر کھڑک رہی ہو۔ ریا نے سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ جگہ صحیح نہیں لگ رہی، چلو واپس چلتے ہیں۔ سمیر نے مسکرا کر کہا، بس تھوڑی سی ہمت رکھو ریا، ہم خزانہ ڈھونڈ لیں گے۔ تلدوار کو ایک بڑا سا تالا لگا تھا۔ سمیر نے جیسے ہی اس تالے کو کھولنے کی کوشش کی، ایک تیز ہوا کے ساتھ حویلی کا ماحول بدل گیا اور ایک لمبی کالی سی پرچھائی ان کے سامنے ابھری۔ وہ ایک جن تھا جس کی آنکھیں لال اور آواز میں غصہ بھرا تھا۔ کون ہو تم؟ میرے خزانے کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ جن نے گرجا۔ اس ڈر سے ریا کا دل پھٹا جا رہا تھا، وہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئی اور سمیر بھی پہلی بار ڈر گیا۔ پھر جن نے کہا، یہ خزانہ میرا ہے، جو بھی اسے چرانے کی ہمت کرے گا وہ یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جا پائے گا۔ سمیر کے دل میں خوف تھا، مگر اس نے ہمت کر کے اپنی جیب سے چھوٹا سا قرآن پاک نکالا جو اسے اپنی امی نے دیا تھا۔ اس نے ریا کو اشارہ کیا اور دونوں نے مل کر سورہ بقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ تلاوت کی آواز حویلی میں گونج اٹھی اور جن کے چہرے پہ عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ وہ چلایا۔ رک جاؤ، یہ آواز مجھے جلا رہی ہے۔ سمیر اور ریا نے تلاوت جاری رکھی۔ تھوڑی دیر بعد جن کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ جن نے کہا، تمہارے ایمان نے مجھے ہرا دیا۔ اب جن ریا اور سمیر کو پوری کہانی بتانے لگا۔ یہ خزانہ اصل میں اس گاؤں کے لیے تھا جو میرے مالک نے چھپا دیا تھا، اور میں اس خزانے کا رکھوالا بن گیا اور میری لالچ نے مجھے یہاں باندھ دیا۔ جن نے بتایا کہ خزانہ گاؤں کے اسکول اور مسجد کے لیے تھا، پر اس کے مالک کی لالچ نے
اسے مروا دیا اور وہ جن بن گیا۔ سمیر اور ریا نے جن سے وعدہ کیا کہ وہ خزانے کا صحیح استعمال کریں گے۔ جن نے انہیں تلدوار کے اندر ایک پرانا صندوق دکھایا جس میں سونے کے سکے، جوہرات اور ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ سب گاؤں کے بھلے کے لیے ہے۔ تلاوت کے اثر سے وہ جن شانت ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے حویلی سے غائب ہو گیا۔ سمیر اور ریا نے خزانہ گاؤں والوں کو سونپ دیا۔ گاؤں میں ایک نیا اسکول بنا، مسجد کی تعمیر ہوئی اور حویلی ایک کمیونٹی سینٹر بن گئی۔ سبق: ایمان اور تلاوت کی طاقت ہر خوف کو ہرا سکتی ہے۔ لالچ انسان کو بندی بنا دیتا ہے، جبکہ سچا دل اور